السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عثمان خٹک اور آج ہم بات کریں گے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کیا ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ریسنٹلی کچھ تصویریں جاری کی گئی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کیا کام کرتا ہے؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ انسانوں کی تیار کردہ اب تک سب سے ایڈوانس ٹیلیسکوپ ہے۔ اس کو کچھ عرصہ پہلے خلا میں بھیجا گیا تھا اور اب اس نے پہلی تصویر بھیج دی جو کہ پبلک ہو گئی ہے، جن کو دیکھ کر انسان خود کو اس میں کہیں نہ کہیں محسوس کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ تصویر جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ہائی ریزولوشن تصویر ہے۔ اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہ ہزاروں لاکھوں کہکشاؤں یا گلیکسی سے مل کر بنی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری کائنات کو بنے چند کروڑ سال ہی ہوئے تھے، یعنی آج سے 13.6 بلین سال پہلے کا منظر، جس کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے آج کیپچر کیا ہے۔ یعنی ہم اپنی کائنات کی ماضی کو آج دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسپیس میں ہم جتنا دوری تک دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اتنا دور تک اپنے پاسٹ میں دیکھتے ہیں۔ سادی سی بات یہ ہے کہ انسانوں کو دیکھنے کے لیے کسی آبجیکٹ سے آنے والی جس روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کائنات کے اندر جتنا دوری سے آئے گی اتنی ہی دیر سے ہمیں پہنچے گی، اور ہم انسان اس منظر کو جتنا دیر سے دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ کائنات کا منظر یا اسپیس کا آبجیکٹ بالکل ختم ہو چکا ہو یا ختم ہونے کے قریب ہو۔ اس لیے آسمان میں زیادہ تر ستارے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ اب تک ختم بھی ہو چکے ہوں، انہیں ختم ہوئے بھی ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہو، پر کیونکہ ان کی روشنی آج ہم تک پہنچ رہی ہے اس لیے ہم ان کو آج بھی موجود پا رہے ہیں۔ جیسے سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے وہ 8 منٹ پرانی ہوتی ہے، کیونکہ سورج زمین سے اس قدر دوری پر ہے کہ زمین پر اس کی روشنی پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں، اور اگر ہمارا سورج عین اسی ٹائم غائب ہو جائے تو ہمیں 8 منٹ تک کوئی احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ منظر جو ویب ٹیلیسکوپ نے کیپچر کیا ہے اس سے نہ ختم ہونے والے یونیورس کے اندر ریت کے 1000ویں حصے کو سمجھ لیں کہ کائنات ریت کے 1000ویں حصے پر فوکس کرنے کے بعد ہمیں کچھ اس قسم کی تصویر ملتی ہے جو ہمیں یونیورس کے بارے میں یہ بتائے گی کہ کائنات کیسی بنی، گلیکسی کے کلفٹر کیسے وجود میں آئے۔ سائنٹسٹ اس تصویر کی مدد سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ اس زمین پر آباد مخلوق کے بارے میں شواہد ملتے ہیں جو انہیں یہ بتا سکے کہ انسانوں کی طرح کی زندگی کائنات کے کس کونے میں کس طرح موجود ہو سکتی ہے، یا ہم انسان اس کائنات کے اندر بالکل اکیلے ہیں۔ دونوں ہی باتیں انسان کے سوچنے کے لیے بہت خوفناک ہیں۔ اب تک سائنسدان 5000 ایسے سیاروں کو ڈھونڈ چکے ہیں کہ جن پر ان کو شک تھا کہ ان کا ماحول زمین کے ماحول جیسا ہے، مگر اب 25 دسمبر 2021 کو خلا میں بھیجی گئی جیمز ویب ٹیلیسکوپ، جس سے لوگوں کی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، یہ انسانی تاریخ کی انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جیمز ویب کے ایڈوانس ورژن لوئر ٹیلیسکوپ پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً جیمز ویب ٹیلیسکوپ سائز کے تقریباً 2 گنا بڑا ہے، جو کہ زیادہ دوری تک تصویر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ یونیورس میں زیادہ آسانی سے ٹریول کر سکتی ہے، جبکہ ویزیبل لائٹ کو جگہ جگہ پر کائنات میں گیس پارٹیکل یا کسی اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کائنات میں ہمارے جھانکنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ اس پروجیکٹ کو 2030 تک مکمل کیا جائے گا اور خلا میں بھیج دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ شروعاتی گلیکسیز بننے کا منظر بھی ہم انسانوں کو دکھا پائے گی۔ مگر اس کا سب سے بڑا مقصد ہماری زمین جیسی زندگی کو خلا پر موجود سیاروں پر تلاش کرنا ہوگا، یعنی ایلین لائف کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ایسا اس لیے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ انتہائی پاورفل ہونے کے باوجود بھی کئی بلین لائٹ ایئر دور موجود گلیکسیز اور ستاروں کو دیکھ تو سکتی ہے، مگر ان ستاروں کے قریب موجود دوسرے پلینٹ پر ہماری جیسی زمین کی تصویریں بنانا اس اسکوپ کے لیے بہت مشکل ہوں گی۔ اور دوسرا، ان سائنسدانوں کے مطابق ان کو ان پلینٹ کے قریب سیٹلائٹ جیسی چیزیں محسوس تو ہوئی ہیں، اب وہ چیزیں کوئی سیٹلائٹ ہیں یا کوئی خلائی پتھر اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے لوئر ٹیلیسکوپ پر جلد از جلد کام شروع کیا گیا، جو کہ 2030 تک مکمل کیا جائے گا۔ اس کے اوپر $24 بلین تک کا خرچ آئے گا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے لانچ ہونے کے 6 ماہ بعد تصویریں بھیجنا شروع کی، جن میں سے ایک کو 11 جولائی کو امریکی صدر جو بائیڈن نے شیئر کیا۔
اور اس پکچر کو یونیورس کے اب تک کی تصویروں میں انسانوں کی بنائی ہوئی تصویروں میں سے سب سے بہترین تصویر کہا جا رہا ہے، جو کہ حقیقت میں ڈیزرو بھی کرتی ہے۔ ایک گلیکسیز کا کلیکٹر ہے جس کا نام ہے SMACS 0723۔ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں گلیکسیز دیکھی جا سکتی ہیں جو کہ 13 ارب سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں، لیکن اس تصویر کی خاص بات یہ ہے کہ اس جیسی تصویریں پہلے بھی ہبل ٹیلیسکوپ سے کھینچی گئی تھیں جو کہ اتنی اچھی نہیں تھیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ایک اور تصویر جو کہ نیبولا کی ہے، نیبولا گیس اور ڈسٹ کے بادلوں کو کہتے ہیں جہاں پر ستارے پیدا ہوتے ہیں اور سائز میں کئی سو لائٹر تک پھیلے ہو سکتے ہیں۔ یہ تصویر کرینا نیبولا کی ہے جو ہماری زمین سے 7500 لائٹر دور ہے، اور یہاں پر یونیورس کا سب سے جوان ستارہ بھی موجود ہے جس کی عمر ابھی صرف 5 لاکھ سال ہے۔ یہ نیبولا 230 لائٹر تک سب سے برائٹ آبجیکٹ ہے۔ اس سے پہلے ہبل ٹیلیسکوپ سے بھی کیپچر کیا گیا تھا، مگر بادلوں میں چھپے ان ستاروں کو نہیں دیکھا جا سکتا جسے جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ہمیں پہلی بار دکھایا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سائنس کی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اور یہ انقلاب وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہے گا کیونکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اپنے کھوج کے ابتدائی مراحل میں ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ ہمارے اس کائنات کو دیکھتی جائے گی، ہمیں ایسے راز جاننے کو ملیں گے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس ٹیلیسکوپ کے بنیادی طور پر 4 مقاصد ہیں: کائنات کی شروعات یعنی بیگ بینگ کے ثبوت کو اکٹھے کرنا، پہلی گلیکسی سے لے کر اب تک کے ستاروں اور گلیکسیز کی کھوج، ستاروں اور گلیکسیز کے بناوٹ کو سمجھنا، ستاروں اور سیاروں کی بناوٹ کو سمجھنا، اور ان کے فیوچر میں کیا کچھ ہماری منتظر ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کائنات کی خوبصورتی اور اس کے رازوں کو جاننے کی بات کر رہا ہے کہ کائنات کتنی خوبصورت ہے اور کتنی پیچیدہ بھی، لیکن کوئی بھی شخص اس بارے میں بات نہیں کر رہا کہ کائنات کو بنانے والا خالق جس کی پیدا کردہ یہ تمام کائنات ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا جب قیامت کے دن یہ ساری کائنات ان کی مٹھی میں ہوگی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر انسان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔